فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. میرے معزز سامعین، کتاب فاطمہ ہے جو کہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی تالیف ہے. اس کو ہم اور آپ اکٹھا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی اس وقت 20واں حصہ یا 20ویں قسط کہہ لیجئے جو اس وقت ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس حصے کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے اسلام بعد رحلت پیغمبر. آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ کتاب ہم کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کر رہے ہیں اور آپ کے ریڈر اس کتاب کے لیے ہیں نگہت رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور رحلت پیغمبر. اور اسلام وہ دین جس کے لیے فاطمہ اپنے بچپن ہی سے مصروف جہاد ہیں، اپنی خردسالی اور ذوف کے باوجود اپنے پدر بزرگوار کے قدم بقدم اس راہ دشوار میں سرگرم سفر رہیں. اس راہ میں جہاد کرنے والے اولین مجاہدوں کے صف میں شامل ہو کر سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرتے رہیں. فقر و فاقہ، قید و حصار، بھوک اور ہر طرح کی پریشانی کا مقابلہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان کا تمام بچپن اور جوانی اسی کشمکش اور آزمائش کی نذر ہو گئی. ان کی تمام زندگی اس جد و جہد میں گزری کہ نخل اسلام بارآور ہو سکے. انہوں نے اپنے قدموں سے اس راہ کو ہموار کیا اور اسلام کے اولین مجاہد اور مہاجر سرگرم سفر ہوئے. انہوں نے اپنے تمام ایمان، احساس اور توانائی کو اس مقصد کے لیے وقف کیا کہ ان کے والد کا پیغام رسالت اپنے قدم جما سکے اور راستی، حق پرستی، آزادی، عدل اور تقوی، مساوات اور اخوت کی قدریں جڑیں پکڑ سکیں، تاکہ وہ لوگ جو جہالت اور غفلت کے شکار تھے، ان کے دلوں میں جہل اور ظلم کی بیماری کی جڑیں بہت گہری تھیں اور وہ دانش و آگاہی، علم و عدالت اور پاکیزگی کے راہ پر چل سکیں. وہ اس راستے پر چل سکیں جس راستے کی تعلیم رسول انہیں دے رہے تھے، وہ راستہ جو سنت نبوی کہلاتا ہے، یعنی علم، آگاہی، انصاف، اخوت اور مساوات کا راستہ. مگر آج فاطمہ کے لیے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. ان کی تمام کوششیں، قربانی اور جد و جہد بے نتیجہ نظر آنے لگی تھی. ہر دیوار، ہر مورچہ، ہر مینارہ جسے انہوں نے بڑی محنت اور مصیبت سے بنایا تھا، ٹوٹ کر زمین بوس ہو رہا تھا. اسلام کی تقدیر کا سقیفہ میں فیصلہ کر لیا گیا، حالانکہ اس وقت وہاں علی، سلمان، ابوذر، عمار، مقداد اور ان کے گنے چنے ساتھی موجود نہ تھے. اب یہ سب بیت فاطمہ کے گرد جمع ہو گئے تھے، سب غم و غصے میں گرفتار تھے. آخر یہ لوگ علی سے وفادار کیوں ہیں؟
نہ ان کا تعلق قبیلہ اوس و خزرج کے اشراف سے ہے جنہیں مدینے میں وقار اور اعتبار حاصل ہو، نہ ان کا تعلق اشراف قریش سے ہے جو اپنے خاندانی تفوق نسلی برتری اور قبائلی امتیاز کی وجہ سے خلافت رسول کے منصب کے امیدوار ہو سکیں اور وہ عوام و خواص ان کی خلافت پر اجتماع کر سکیں، نہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندانی اور طبقاتی بنیاد پر لوگوں کے درمیان کوئی اعتبار حاصل کر سکیں۔ خونی رشتہ یا سرمایہ یا اور کوئی سیاسی مصلحت یا گروہی مفاد غرض کسی لحاظ سے ان کو کوئی طاقت یا اعتبار حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سلمان کی طرح غریب بھی ہیں اور غریب الوطن بھی۔ سلمان ایران سے آئے ہوئے تھے اور ابو ذر صحرا نشین تھے، اور عمار تھے جن کی ماں افریقی کنیز تھیں اور باپ یمنی بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میثم تمار کی طرح معاشرے کے پسماندہ اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سادہ اور بے سہارا لوگ ہیں، اور یہی لوگ علی سے وفادار ہیں، اور انہی کی وفاداری کا محرک کوئی ذاتی منفعت یا سیاسی مصلحت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چشم پیغمبر میں جو عزیز اور محبوب تھے، مگر اب جب کہ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو دور جاہلیت کی قدریں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اب پھر یہ لوگ بے وفا اور بے اعتبار ہو گئے۔ علی واحد سہارا، یہ اگلا ذیلی موضوع ہے۔ اب ان کے لیے خبر علی اور کوئی سہارا اور اب ان کے لیے بجز علی اور کوئی سہارا اور پناہ نہیں ہے، اور خود علی اب مدینے میں بے سہارا ہو گئے ہیں۔ عہد رسالت سے قبل کی کہنہ اقدار اور پھر زندہ ہو گئی ہے۔ ان اقدار کے پیمانے میں اب علی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جوان ہیں، ان کی عمر 37 سال سے کچھ زیادہ ہے، اور دوسرے شیوخ سن رسیدہ ہیں۔ ان کے علاوہ وہ علی تہذیب ہیں، ان کا کوئی گروہ نہیں ہے، وہ سیاسی اور قبائلی گروہ بندی سے بے نیاز ہیں۔ ان کی خوبیاں اور قدریں یہ ہیں: تقوی، علم و دانش، شجاعت، استقامت، عزیمت، بلند فکری اور شمشیر و سخن کی بے نظیر قدرت۔ ان کا تمام سرمایہ وہ مخالفین اور دشمنان ہیں جو انہیں ان کی پیغمبر سے دوستی اور وفاداری کے سبب ملی ہیں۔ ان کی شمشیر نے میدان جہاد میں ان بہت سارے لوگوں کا خون بہایا ہے جن کے ورثاء پیغمبر کی طاقت کے آگے سرنگوں ہو کر اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پرانے کینے دور نہیں ہوئے۔ علی کے شخصی فضائل و کمالات اس حد پر تھے کہ جہاں انسان دوستوں کا محسود بن جاتا ہے، لوگ دانستہ یا غیر دانستہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور علی کی شجاعت اور فداکاری نے انہیں دشمنوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی دشمنی کا نشانہ بنا دیا تھا، اور یہ دونوں عوامل یعنی دوستوں کا حسد اور دشمنوں کی عداوت ان کے خلاف بیک وقت کام کر رہے تھے۔ یہ دونوں عوامل علی کی حیثیت کو گھٹانے، ان کی تحقیر کرنے اور ان پر الزام تراشیاں کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی اپنی حیثیت سے محروم ہو کر مدینے میں تنہا رہ گئے۔ اب کوئی انسان اپنے وقت کی سطح سے اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ
کہ دوسرے اس کی عظمت اور انفرادیت کی تاب نہیں لا سکتے، تو پھر وہ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کے ٹھوس پرمایہ اور غنی وجود کے سامنے دوسرے جن کا وجود خام، ناپختہ، نوشت اور تہی ہوتا ہے، خود بخود حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ ہر چند کہ وہ عظیم انسان تواضع اور انکسار سے کام لیتا ہے، لیکن ان کی عظمت اور انفرادیت دونوں کے لیے باعث حسد اور عداوت بن جاتی ہے۔ دشمن اور دوست دانستہ یا نادانستہ اس کی شخصیت کی نفی کرنے، اس کی عظمت کو پائمال کرنے یا اسے اس کے جائز حق سے محروم کرنے کی سازش میں باہم مل جاتے ہیں۔ ان کا مفاد ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتا ہے۔ صورت یہ ہوتی ہے کہ دوست جو ہم فکر اور ہمراہ بھی ہوں، ان کی عظمت وجود کے سامنے خود کو حقیر اور ہیچ محسوس کرتے ہیں۔ اپنی تحقیر کا یہ احساس انہیں حسد اور رنج میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فضائل کا انکار کریں یا ان فضیلتوں کو مسخ کریں جس کی تحقیر و تخفیف کریں تاکہ اسے خود سے نزدیک لے آئیں۔ ان کے حقیر اور بے مایہ وجود اور اس کے عظیم اور پرمایہ وجود کے درمیان جو فرق اور فاصلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ احساس کمتری اور غم بے مایگی کا شکار رہتے ہیں۔ اس فاصلے کو کسی طرح کم کر دیں۔ ان میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ خود کو اس کی سطح تک بلند ہو سکیں، اس لیے وہ اسے اس قدر نیچے اتارنا چاہتے ہیں کہ وہ خود ان کی پست سطح سے بھی گر جائے۔ اور دوستوں کی یہی تحقیری مہم دشمنوں کے لیے بھی راہ ہموار کر دیتی ہے، اور دوست اور دشمن کا مفاد مشترک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شخصیت کی تحقیر و تصغیر رفتہ رفتہ دوست دشمنوں کا آلۂ کار بن جاتے ہیں اور اس ظلم میں دشمن کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حالات تھے جو علی کی حیثیت کے گھٹانے کا سبب بنے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ جو مہاجر اور انصار دونوں کے دشمن تھے اور جو علی اور عمر دونوں سے خصومت رکھتے تھے، بالآخر انہوں نے حضرت علی کو تحقیر و ملامت کا ہدف بنا لیا اور ہر طرف سے یہ چرچا کرنے لگے کہ علی ابو تراب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کاتب وحی ابی جامع قرآن پیغمبر کے عزیز اور امزاد بنی امیہ ہیں، دختر ابو سفیان ام المومنین ہیں۔ چشم پیغمبر میں خانہ ابو سفیان کی حرکت خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس گھر کو جائے امن اور محل پناہ قرار دیا۔ یہ کیسی خبر ہے کہ علی کو محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ ان کا محراب سے کیا تعلق؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ علی کو بدنام کرنے کی اس مہم کا محرک وہ کینہ اور عداوت تھی جو جنگ بدر و خندق میں علی کی تلوار کے کاری زخموں کے رد عمل کی حیثیت رکھتی تھی۔ مگر وہ لوگ جو بدر و خندق میں علی کے ساتھ بنی امیہ کے خلاف برسر پیکار تھے، اب بنی امیہ کے ہم آواز ہو گئے۔ آخر کیوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سن رسیدہ اصحاب پیغمبر جو آج تحقیر علی کی مہم میں بنی امیہ کے ہم آواز ہو گئے ہیں،
یہ جنگ خندق میں دشمن کی مبارزت طلبی کا جواب میں سر کو جھکائے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ علی جو اس وقت صرف 37 سالہ جوان تھے، انہوں نے دشمن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن وحشت زدہ ہو گیا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خندق میں علی کی ضرب کی تعریف کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، یوم خندق علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت اس ضرب کو دیکھ کر وجد میں آ گئے تھے، جن کے دلوں سے تکبیر کی صدا نکلی تھی، جنہوں نے اس ضرب سے ذلت و خواری سے بچا کر عزت اور افتخار عطا کیا تھا، خوف کے بدلے میں فتح کا مژدہ سنایا تھا، وہی لوگ آج علی کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد کا ایک بیج خفیہ طور پر جڑ پکڑتا رہا۔ رفتہ رفتہ یہ بیج ایک ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا جس کے برگ و بہار نے ان کے تمام شعور و احساس کو اپنے سائے میں لے لیا، اور اس کی جڑیں ان کی گوشت پوست سے گزر کر ان کے استخوان میں پیوست ہو گئیں۔ خیبر میں ابو بکر علم لے کر آ گئے اور ناکام و نامراد لوٹے۔ خیبر میں ابو بکر علم لے کر آ گئے اور ناکام نامراد لوٹے۔ اس طرح سے عمر بھی قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور شکست کھا کر پلٹ آئے۔ پیغمبر نے فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ اور دوسرے دن پیغمبر نے علم علی کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی حیرت انگیز شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ ایک کے بعد دوسرا قلعہ فتح ہوتا چلا گیا، اور ایک قلعہ کو فتح کرتے تھے لوگ وہاں کا مال و اسباب جمع کرنے میں لگ جاتے تھے، اور علی آگے بڑھ کر دوسرے قلعے پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ بدر اور احد کے معرکوں میں وہ اصحاب بزرگ جو سن و سال اور اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے خود کو برتر خیال کرتے تھے، یا تو میدان سے فرار ہو گئے یا خوف اور مایوسی کی حالت میں گوشہ گیر رہے، مگر علی میدان کارزار میں برق و باد کی طرح سرگرم جہاد رہے، اور پریشانی اور شکست کے عالم میں بھی انہوں نے اپنی جرأت و استقامت سے فتح کی راہ ہموار کی۔ جنگ حنین میں کہ جب یہ بزرگ معتبر اور مقتدر صحابی کے تنگ و درے میں سے اس طرح سراسیمہ ہو کر بھاگ رہے تھے کہ ابو سفیان خوشی کے عالم میں طنز کر رہا تھا کہ اس طرح بھاگے جا رہے ہیں کہ دریائے احمر سے پہلے نہیں رکیں گے۔ اس پریشانی، افراتفری اور انتشار کے عالم میں علی کو ایک کوہ ثبات کے مانند اس گھاٹی کے دہانے پر جمے رہے۔ علی کی شمشیر شرربار نے دشمنوں کو تہہ تیغ کر کے ان کے ورثاء کی عداوت مول لی، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی شجاعت کے کارنامے اور ان کے ہم صفت اور ہم رزم دوستوں کے حسد اور حقارت کا نشانہ ٹھہرے۔ وہ صورتحال ہے جہاں دشمن اور دوست ہم محاذ نظر آتے ہیں، یعنی علی کی شخصیت، فضیلت اور قدرت و کمالات کو گھٹانے کی سازش میں دوست اور دشمن دونوں شریک ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں مل کر علی کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں۔ علی کی غیر معمولی عظمت ان کے دلوں میں جو احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اس احساس کا مداوا یہ تحقیر علی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر کس طرح؟
اس کی صورت تو یہ تھی کہ یہ ایک علی کی فضیلتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے، ان فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ اگر ان کی مجرمانہ فطرت بہت زیادہ پست ہوتی تو یہ ان فضائل کو توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے، انہیں تحریف کرتے، ان کے معنی بدل دیتے، وہ علی پر تہمت درازی کرتے۔ اور اگر طبیعت کی پستی اسی قدر زیادہ سنگین نہیں ہوتی تو وہ علی کی خوبیوں اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں اور سکوت اختیار کرتے اور کوشش کرتے کہ ان کی شخصیت میں کہیں کوئی کمزور نقطہ نکال سکیں، پھر اپنا پورا دور بیان صرف کر کے پھر اپنا پورا زور بیان صرف کر کے اس نقطے کو اس قدر بڑھائیں کہ رائی کا پہاڑ نظر آنے لگے۔ یا اگر طبیعت میں انصاف حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کی حد تک بھی ہو تو پھر علی کے حق کا اعتراف تو کر لیتے، مگر انہیں اس کے حق سے محروم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اس حق تلفی کا جواز مصلحت کو قرار دیتے ہیں۔ علی: ہاں مگر ابھی وہ جوان ہیں، ابھی انہیں کچھ عرصہ انتظار کرنے دو۔ علی: ہاں مگر وہ مرد شمشیر ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، انہیں بھلا سیاست سے کیا واسطہ؟ وہ بے شک شجاع ہیں مگر جنگی حکمت عملی سے واقف نہیں ہیں۔ علی: ہاں مگر ان کے مزاج میں ظرافت زیادہ ہے۔ علی: ہاں مگر اسلام کو فوری مفاد ان کے حاکم ہونے کے خلاف ہے، ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں بڑے قبیلوں اور بڑے خاندانوں کے برآوردہ لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ کینہ ابھی تازہ ہے، اس لیے ان کا خلیفہ بنایا جانا مصلحت اسلام کے خلاف ہے۔ علی: ہاں مگر وہ خود ستائی بہت کرتے ہیں، یہاں احساس کمتری کھل کر بول رہا ہے۔ علی: ہاں اگر انہیں زمانے خلافت سونپ دی جائے تو وہ اس شتر اقتدار کو راہ استوار پر چلائیں گے، مگر کیا کیا جائے، وہ امر خلافت کے حریص ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی کو ان کے حق سے محروم کرنے میں بنو امیہ کا بھی ہاتھ تھا اور حضرت عمر کا بھی ہاتھ تھا، باوجود کہ عہد پیغمبر کی جنگوں میں حضرت عمر بنی امیہ کے دشمن اور حضرت علی کے ساتھی تھے، اور حضرت عثمان کی کامیابی کے لیے حضرت عمر اور بنی امیہ دونوں نے مل کر راہ ہموار کی۔ فاطمہ ان معاملات کو خوب سمجھتی تھیں، ان کی نگاہ سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں تھیں۔ وہ ایک ایسی خانہ نشین خاتون نہیں ہیں جسے کسی بات کی خبر نہ ہو، وہ خاتون ناگاہ نہیں ہیں، وہ مبارزہ آرائی کے راہ پر چلنے کا سلیقہ بن جاتی ہیں، ان میں حق کے ابلاغ اور اظہار کا حوصلہ ہے۔ ان کا بچپن اسلام کی انقلابی تحریک کی آغوش میں گزرا اور ان کی جوانی اسلامی سیاست کے معاملات کے درمیان بسر ہوئی۔ وہ ایک مثالی خاتون ہیں، وہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کے نزدیک عفت اخلاقی کا مطلب اجتماعی مسئولیت سے بری الذمہ ہونا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی پیغمبر کو دفن کیے زیادہ وقت نہیں گزرا، خانہ فاطمہ میں علی ہیں اور ان کے گرد بنی ہاشم کے چند لوگ ہیں اور چند وہ اصحاب ہیں جو علی کے وفادار ہیں۔ ان لوگوں نے سقیفہ کی کارروائی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ نو منتخب خلیفہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں نئے خلیفہ نے اپنے انتخاب کا اعلان کر کے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، لوگوں کی اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، باقی ماندہ لوگوں کو بھی یہ بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بہت زیادہ گرم نظر آتے ہیں۔ اس سیاسی مہم کے سربراہ وہی ہیں اور وہی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بیعت حاصل کر لی جائے تاکہ نئے خلیفہ کے لیے راہ استوار ہو جائے۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ جو بااثر شخصیت ہیں،
اور جو ثقافہ میں انصار کی طرف سے خلافت کے امیدوار تھے حضرت ابو بکر کے انتخاب کو قبول نہیں کرتے اور بطور احتجاج مدینہ سے نقل مکانی کر کے شام کی طرف جانے کا قصد کرتے ہیں۔ اچانک خبر آتی ہے کہ انہیں اثناء راہ میں ایک نادیدہ تیر نے ہلاک کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سعد کو جنوں نے ہلاک کیا۔ یہ بات اس قدر یقین سے کہی جاتی ہے کہ لوگ اس جن کا نام تک دریافت کر لیتے ہیں اور ان کی شان میں فصیح و بلیغ قصیدے کہے جاتے ہیں۔ دیگر قبائل کا کیا رد عمل ہوگا ابھی یہ واضح نہیں تھا، اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ خلافت ابو بکر کو قبول نہ کریں، لیکن خطرے کا اصل مرکز اور منبع بیت فاطمہ ہے۔ ہاں، اس دن سے آج تک تاریخ کے ہر دور میں بیت فاطمہ ہر حکومت کے لیے خطرے کی علامت رہا ہے۔ اب مدینہ میں تاریخ 3 اہم نقطوں کے گرد گردش کر رہی ہے: مسجد، خانہ فاطمہ اور خانہ پیغمبر، جہاں اب موت کا سکوت طاری ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں نقطے یکجاں ہیں، ان کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ ہاں، ان تینوں کے درمیان ایک دیوار سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ عمر نئی حکومت کے خلاف اس تنہا نقطۂ مقاومت سے بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کے استقرار میں بڑی جدوجہد کی ہے، راستے میں سینکڑوں رکاوٹوں کو ہٹایا ہے۔ اب یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ لوگ جو خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں وہ اس گھر میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیں، اور یہ گھر مسجد سے جو حکومت کا مرکز اور پارلیمنٹ ہے بالکل متصل ہے، اور اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے عزیز ترین اور مخلص ترین صحابی ہیں۔ اور اس وقت فاطمہ کی کیفیت ایک ایسے زخمی پرندے کی سی ہے جس کی روح 2 سنگین حادثوں سے زخم خوردہ ہے، یعنی مرگ پیغمبر اور شکست علی۔ تاریخ غموں کے بوجھ سے نڈھال اپنے سر کو جھکائے وہ ماضی کے تصور میں گم ہیں۔ انہیں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ ان کے پدر بزرگوار کو فکر فردا نے پریشان کر رکھا تھا، اور وہ اس بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے کہ ان کے بعد مذہب، عدالت اور رہبری کی تاریخ کیا رخ اختیار کرے گی۔ ماضی کی تلخ اور شیریں یادیں ان کے دل پر ہجوم کر رہی ہیں، اور ان کی روح ایک ایسے پرندے کی طرح ہے جو قفس سے آزادی کے لیے بےتاب ہو۔ اپنے والد کی یادوں کے ساتھ ساتھ افقہائے گزشتہ میں پرواز کر رہی ہے۔ وہ اپنی سنگین مصیبت کا ماضی کی خوشگوار یادوں کے ذریعے وقتی اور جزوی مداوع تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ناگہاں ان کے گھر کے باہر زبردست شور و غل اور ہنگامہ برپا ہوتا ہے، اور اس شور و غوغا میں انہیں عمر بن خطاب کی ہولناک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز دم بدم ان کے دروازے سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس گھر کو، میں اس کے مکینوں کے نظر انداز کر دوں گا۔ فاطمہ نے یہ جملہ صاف طور پر سنا۔ اب یہ آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ خانہ فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ وہاں لوگ حیرت سے کہہ رہے ہیں، کیا اس کے باوجود کہ فاطمہ بھی اس گھر میں ہے تم اسے نظر آتش کر دو گے؟ اور عمر قطعی اور 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہیں، ہاں۔ اسی اثناء میں عمر کا غلام آگ لے کر آتا ہے۔ اب آگ بیت فاطمہ کے دروازے پر ہے اور لوگ شور و غل کر رہے ہیں۔ اس شور و غل میں حضرت عمر کی گرجدار آواز سنائی دیتی ہے، علی باہر آؤ۔ آگ کی حدت سے گھر کا دروازہ جھلسا جا رہا ہے۔ روزنوں سے شعلوں کی سرخ زبانیں گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور حضرت عمر کی آواز لہجہ بلہجہ زیادہ گرجدار اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، ہم آج کا بیان یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست کے لیے بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نگہت رضا کو اجازت دیجیے، اور ہم لوگ
کاشانہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ کاشانہ بصیرت کی جانب سے یہ پیشکش کاشانہ بصیرت کی جانب سے ہے، اور کتاب ہے فاطمہ ہے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی۔ اگلی نشست تک کے لیے میں آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔